بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، شاید ہماری حکومت کو اور ہمارے اداروں کو عوام کے جذبات، عوام کے احساسات اور کا کوئی احساس نہیں۔ مجھے تو انتہائی حیرانگی ہوئی جب 40 سال سے آباد ایک مسجد جو ہے نا، مدینہ مسجد طارق روڈ کراچی کو جو ہے نا ہماری سپریم کورٹ نے گرانے کا حکم دے دیا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا کام ہی مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو بنانا ہے، عبادت گاہ فراہم کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن اگر وہ بنا کے نہیں دے رہی، اپنی اس فرض سے وہ غفلت برت رہی ہے، تو مسلمان اگر اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اس کو گرا دو۔ 40 سال یہ ادارے کہاں گئے تھے؟ باقاعدہ اس کی این او سی لی گئی، جو کہ آ رہا ہے میڈیا کے اندر، باقاعدہ وہ منظوری لی گئی، اس کے بعد وہ بنائی گئی، اب کہتے ہیں جی وہ غلط ہے اور لہذا اس کو گرا دو۔ اب اگر وہ جیسے کہ کل جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ 40 سال سے آباد مسجد کو گرانا جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور پھر آپ حکومت یہ بتائے کہ اس نے کتنے گرجا گھر بنائے ہیں اور کتنے جو ہے نا مندر بنائے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا باقی غیر مسلم کے جو ہے نا انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہیں، اور اس کے مقابلے میں مساجد کتنی بنائی ہیں۔ تو خدا را مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور طارق روڈ پہ بنی ہوئی المدینہ مسجد، مدینہ مسجد جو ہے نا، جو 40 سال سے آباد ہے، اس کو گرانے کا حکم واپس لیا جائے، ورنہ عوام اپنی جان دے دیں گے۔ وہ حالانکہ علماء کی باتیں آ رہی ہیں، تمام علماء کرام نے، سول سوسائٹی نے، وہاں کے مکینوں نے اور سیاسی سماجی حلقوں نے، تمام نے مطالبہ کیا ہے جو ہے نا اس حکم کو واپس لیا جائے۔ کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ وہاں کوئی پارک کی وہ نہیں ہے، پارک اس کے پیچھے موجود ہے۔ 40 سال پہلے جب یہ مسجد بنائی گئی تھی تو کہتے ہیں اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں تھی، تو یہ طارق روڈ پہ سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے خوبصورت مسجد ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو گرانا یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو خدا را آپ جو ہے نا حقائق کو، عوام کے جذبات کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کو سامنے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسانوں کے جذبات جو ہے نا، وہ مسلمانوں کے جذبات جو ہے نا بکھر جائیں اور پھر اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے جسٹس گلزار صاحب کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر، کہ خدا را آپ اللہ کے گھر آباد کریں، آپ اللہ کے گھر کو گرانے کو شروع ہو گئے۔ اور پھر مسجد بھی وہ کہ جو 40 سال پہلے سے جو ہے نا وہ قائم ہے، اور پھر کسی کوئی نوٹس نہیں۔ وہ جب ہمیں جہاں تک حقائق کا پتہ چلا ہے، جو فیصلہ ہے وہ 20-22 لائنوں کا ہے، تو کوئی نہ نوٹس دیا گیا ہے۔ ایک بندے کو وہاں سے بلوایا، وہ ممبر تھا اس کمیٹی کا، نہ وہ چیئرمین تھا، نہ صدر تھا، نہ ذمہ دار تھا۔ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے۔ آپ اس کے ممبر کو بلاؤ، تمام چیزیں موجود ہیں، کاغذات موجود ہیں، تو پھر بھی آپ مساجد کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہماری حکومتوں کو جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک جو ہے نا مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ مجھے امید ہے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کے بارے میں نظر ثانی کرے گی، اور اللہ کے گھر کو جیسے یہ آباد ہے، آباد رہنے دے گی۔ بہت بڑی مساجد ہے اور اس میں روزانہ 5 گانا نماز ہوتی ہے، اور اس میں سینکڑوں افراد شامل ہوتے ہیں، جمعہ میں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اس گھر کو جو ہے نا یوں ہی شاد آباد رکھیں گے۔ تو خدا را جو ہے نا مساجد کو گرانا بند کریں۔ ہمیں مساجد نہیں، ہمیں مساجد چاہیے، پارک نہیں۔ ہمیں جو ہے نا وہ مساجد چاہیے، اللہ کا گھر چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ مسلمان ہیں، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کا تحفظ نہیں کر سکتے تو کوئی پھر جو ہے نا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور یہ کام صرف علماء کرام کا نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا ہے کہ ہم اپنے اداروں کا تحفظ کریں، ہم اپنی مساجد کا تحفظ کریں، اور اپنی آواز جو ہے نا وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ ہم اپنے طور پہ اپنے یہ آواز پہنچا رہے ہیں۔ ہماری اس فورم سے بھی دعا ہے، اس فورم سے بھی التجا ہے کہ خدا را اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو
اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ طارق روڈ پہ واقع جو ہے نا مدینہ مسجد ہمیشہ قائم دائم رہے گی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ ایسے پھوٹتا رہے گا، اور اس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ والسلام۔